حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سدوم شہر میں آباد تھی۔ سدوم شہر کے آس پاس 5 نہایتی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی اور لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کے ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قریب بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کا رخ کرتے، مگر یہ بات ان بستی کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئیں ہی نہ، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی حال شہر سدوم کے لوگوں کا ہوا۔ ایک دن بستی کے لوگ اس بات پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کس طرح سے روکا جائے، کہ وہاں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پہ عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایتی توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر یہ لوگ یہ بدکاری کرنے لگے۔ انہوں نے شیطان کے دم قدم پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت اور تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ مزید ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام ان نے اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی اس کا مذاق اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر لی تھی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ لہٰذا انہوں نے نہایتی بے بسی کے عالم میں اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔
ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों की पेश नज़र उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से बिठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खाते। उस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा कि आप हमसे खौफ ना खाइए, हम आपको एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, उसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है। उन्होंने कहा, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मिट्टी के कंकर बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसलिए फ़िक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की तरफ जा रहे थे वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि हज़रत इब्राहीम ने कहा कि उसमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी है। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, बजस उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर व खौफ ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अज़ाब कौमों को नेस्त व नाबूद कर देता है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुँचे और दोपहर के वक्त वहाँ दाखिल हुए। जब वो सुदूम शहर में पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से मुलाकात हुई जो वहाँ पानी भरने पहुँची हुई थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा कि हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं। लड़की ने जवाब दिया कि आप यहीं रुकें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाईं और सूरत हाल से आगाह किया कि अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौ उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन उनके बावजूद वो छुप छुपा कर उन्हें अपने घर ले आए। फरमाने बारी ताला है कि वो जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो निहायती हसीन व जमील नौ उम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की बुरी आदतों की वजह से ये ख़तरा लाहक था कि न जाने कौम इनके साथ क्या सलूक करेगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने उन नौ उम्र लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुंचे। कुरान पाक में इरशाद है कि और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ए लूत, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इन बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फाल बद में किस तरह मुब्तला हो चुके थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनकी घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव तो किया ही हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। चुनांचा उस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला कि ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले करने की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए कि ए लूत,
ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں بدل چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرمان دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔